الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ احباب، آج ہماری عقیدے کی کلاس ہے یہ، اور انشاءاللہ اس میں ہم لوگ الوہیت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی توحید اور کمالات پہ انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ میں پڑھنا چاہوں گا، اس کے ساتھ پھر اور مزید بھی پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1 یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور کمالات۔ اللہ عز و جل ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہے کہ یکتا ہے، اس کا آدھا نہیں ہوتا، ایسا ایک ہے جو دو کا آدھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، پاک ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے، ہر کمال اور ہر خوبی کے جامع ہے، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک ہے، نہ برابر ہے، نہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ مع اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیش کی صرف اسی کے ذات اور صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے پہلے نہیں تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہی بنا ہے، سب مخلوق ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے۔ عقیدے میں اس کو حادث بولتے ہیں، ٹھیک ہے، حادث۔ تو یہ سب کچھ اس کے بعد بنا ہے، جو کچھ بھی آپ کو پتا ہے۔ اچھا، جب اس نے پیدا کیا تو سب کچھ پیدا ہو گیا، تو وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ وہ اپنے آپ سے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی نہ اس سے کوئی جنا نہ وہ کسی سے جنا، نہ اس کے کوئی بیوی ہے نہ رشتہ دار ہے، سب سے بے نیاز ہے۔ وہ کسی بات میں کسی کا بھی محتاج نہیں۔ وہ سب جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، سب اسی کے محتاج ہے۔ روزی وہی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا زندہ کرتا ہے، اسی کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، بغیر اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا۔ وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے، یہ اسی کے ہاتھ میں۔ ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ ہدایت اور گمراہی اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب کرے، جسے چاہے کفر میں مبتلا کرے۔ وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، عدل ہے، مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب دے گا۔ اس کا ہر کام حکمت والا ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 2، اور یہ چیز ہم نے آج پڑھنی ہے، جو آج ہم چیز پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ خدا تعالی کی تنزیہ۔ ہم نے یہ بتایا، ابھی تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ اللہ کیا کیا ہے۔ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہے، کیا چیز محال ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو کسی چیز کا اس بات کرنا اللہ کے لیے اور کسی چیز کی نفی کرنا، یہی توحید ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم الہیات کے باب میں پڑھتے ہیں، یہی عقیدہ پڑھنا ہے ہم لوگوں نے، کہ کیا چیز اللہ کے لیے جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ اور یہ جو پورشن ہے عقیدے کا، اس کو کہتے ہیں الہیات۔
تو اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے۔ لہٰذا وہ زمان و مکان، طرف اور جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادہ و نقصان، حلول اور اتحاد، توالد اور تناسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدل وغیرہ جملہ اوصاف اور احوال جسم سے منزہ و بری ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی اس بات کی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زمان و مکان سے پاک ہے، زمان و مکان سے اس طرح پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگ زمانہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں پیدا ہوا اور یہاں تک رہے گا، زمانے سے وہ پاک ہے، اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے زمانے کی، اور نہ ہی مکان کی کہ وہ کسی جگہ کو ہم اس میں محدود کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھا ہے، تو کیسے اس کو ہم جو ہے نا محدود کر رہے ہیں؟ کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ اس زمین و آسمان جتنی کرسی ہے، یا چلو 7 آسمانوں جتنی کرسی ہے، تو لیکن پھر بھی تو آپ اس کو محدود کر دیں گے نا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے خود، وہ کیسے محدود کر سکتی ہے اس کو؟ تو اس لیے وہ ان چیزوں سے پاک ہے، ہم لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اسی طرح طرف اور جہت سے پاک ہے، مطلب یہ ہے اس کا کہ ڈائریکشن سے پاک ہے، یعنی کہ اگر ہم لوگ دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آسمانوں میں رہتا ہے، بلکہ یہ اس کی اعلیٰ شان کی طرف اشارہ ہے۔ ہم اس لیے اوپر دعائیں کرتے ہیں، جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں ہے۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں احباب، جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ سمجھانے کے لیے ایسے بول دیا جاتا ہے، بات سمجھیں آپ، بلکہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جہاں تھا پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، عرش و لوح و قلم سے پہلے، اور یہ ساری مشرق و مغرب کی جہاد سے وہ پاک ہے۔ یہ جب نہیں تھی یہ چیزیں، تب بھی وہ ادھر ہی تھا جہاں ہے، تو وہ جہاں ہے، وہ جہاں تھا ادھر ہی ہے، اور وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، زمین کی طرف جاتے ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے عبادت کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زمین کے نیچے رہتا ہے، نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں جہاں وہ تھا، وہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ آپ کا نظام شمسی، یہ کائنات، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، اور یہ کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان سب کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں کر لے گا، اور حدیث پاک میں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، ہم پڑھیں گے آگے جا کے، قیامت کے دن کا احوال جب پڑھتے ہیں نا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ زمین کو لپیٹ دے گا، اور یہ سورج سب اپنے ہاتھ میں لے لے گا، سب کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکشن سے پاک ہے، اور اس کو ہم لوگ اس کا یعنی طرف اس کے لیے ہم لوگ ثابت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ طرف سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے۔ آگے لکھا ہے کہ شکل و صورت سے پاک ہے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس کا میں بتاؤں کہ اس شکل کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قیامت میں جنتوں میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اپنے رب کو دیکھیں گے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ 14ویں رات کی طرح کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں چھندی آتی، تو قیامت جب اللہ تعالیٰ کو ہم جب زیارت کریں گے، اللہ سب کو نصیب کرے، تو وہ جو زیارت ہوگی وہ بھی ایسی حالت میں ہوگی کہ ہماری آنکھیں چھندیائیں گی نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہم لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ہاں، جتنی محبت سے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، وہ اتنے ہی ہم لوگ اتنا ہی جو ہے نا محب ہو جائیں گے، اور اتنے محب ہو جائیں گے جنتی کہ ساری نعمتیں بھول جائیں گی، سب کچھ بھول جائے گا۔ تو شکل و صورت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، تو اللہ کا ہاتھ یعنی وہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن اس سے ہاتھ سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ جانتا ہے، اور اس کا رسول جانتا ہے کہ کیا مراد ہے اس سے، لیکن ہم لوگ جسم سے پاک رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ یہ سبحان اللہ کہنا جو ہے نا، سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ تو جسم سے پاک ہے، تو وزن سے پاک ہے،
تو جو ہے وہ حجم سے پاک ہے، تو جو ہے وہ سمت سے پاک ہے۔ یہ ساری باتیں اس کا مطلب ہوتا ہے، ہم اس کا آسان سا اللہ پاک نے ہمیں دے دیا، سبحان اللہ کہا کرو بس، کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ ہم اس لیے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ، تو الحمدللہ تحمید ہے، حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ کسی چیز کے ہونے کی دلیل ہے کہ یا اللہ تو مہربان ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یہ ہے الحمدللہ کا معنی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلمات بہت خوبصورت ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بہت خوبصورت کلمات ہیں، اور اس کے اندر ایک دنیا ہے پوری کی پوری۔ اسی طرح زیادہ اور نقصان سے پاک ہے، کہ اللہ کبھی چھوٹا کبھی بڑا، یا ایسے جیسے بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، نعوذ باللہ، پاک ہے ان چیزوں سے، زیادتی اور نقصان سے پاک ہے، حلول اور اتحاد سے پاک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی میں حلول کر جاتا ہے، اور یا کسی کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کو اللہ بنا دیتا ہے، نہیں، حلول اور اتحاد سے پاک ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اور محال کا مطلب ہے کہ ناممکن جسے کہتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح توالد اور تناسل سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بچے نہیں ہوتے جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بچے نہیں ہوتے نسل در نسل، سے نہیں ہے کہ گئی ان کے بھی اولاد ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے لیکن تین میں ایک ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ اگر کوئی کہے نا اتنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو عقیدہ جو ہے ابھی تک جو ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ ایک تو ہے لیکن وہ یکتا ہے، وہ تین میں ایک نہیں ہے۔ وہ عیسائی کہتے ہیں کہ ایک مریم ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، تین ہے، تین خدا ہے، ان میں سے ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اللہ ایک ہی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تین میں ایک ہے، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، زوجہ نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہ بچے کے پیدا کرنے سے پاک ہے۔ حرکت و انتقال، جیسے کفار کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ کیا کیا باتیں کرتے، سبحانہ، اللہ پاک پاک ہے ایسی عیبوں سے۔ ہمارے لیے عیب نہیں ہے اولاد ہونا، ہمارے لیے تو فخر کی بات ہوتی ہے نا کہ میرے بچے زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عیب ہے۔ اسی طرح حرکت اور انتقال سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، حرکت اور انتقال سے منتقل نہیں ہوتا، وہ جہاں ہے وہ وہیں ہے۔ اور جو اللہ پاک نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ اپنی شان کے لائق نزول کرتا ہے آخری شب میں۔ زمین یہ جو زمین کے قریب آسمان ہے، آخری آسمان، یہ جو پہلا آسمان ہے زمین سے، یہاں تک آ کے وہ پھر سوال پوچھتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ کوئی ہے تو توبہ کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، رزق مانگنے والا تو میں دوں۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معنی سمجھتا، اس کا جو ہے وہ اس کا مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی شان کے مطابق، یا ہم کہتے ہیں اللہ بلا کیف آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے آخری شب میں، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا سے کرتا ہے، تو وہ جہاں ہے وہی ہے۔ تغیر و تبدل سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ اس طرح کے بہت سارے اوصاف ہوتے ہیں کسی بھی جسم کے، یعنی کوئی جس کو ہم جسم کہتے ہیں نا میٹا فزک میں، یا کہتے ہیں آپ جیسے کہتے ہیں بھئی یہ جسم ہے، تو جسم کا وزن ہوتا ہے، اللہ پاک وزن سے پاک ہے۔ اس کا حجم ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ہے اور اس نے اتنی جگہ پکڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حجم بولتے ہیں، حجم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عرض سے پاک ہے، جوہر سے پاک ہے، کوئی جسم بنا ہوتا ہے نا کسی چیز سے بنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی پاک ہے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، نہیں، وہ جیسے ہے، جیسے تھا ویسا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے منزہ ہے، مبرہ ہے ان چیزوں سے، جتنی بھی صفات کسی جسم کی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ جسم گریوٹی رکھتا ہے نا، گریوٹی کشش ثقل ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے۔ بس جو بھی آپ کسی جسم کے لیے کوئی چیز آپ ثابت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ و مبرہ ہے، پاک ہے۔ قرآن و حدیث میں جو بعض الفاظ آتے ہیں، اب یہ سمجھنے والی بات ہے لڑکیوں، کہ قرآن و حدیث میں جو بعض الفاظ آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا ید ہے، ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ٹانگ ہے، اللہ تعالیٰ مسکرایا، یہ جتنی بھی آپ صفات دیکھتے ہیں یہ ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔
गुमराह हो जाओगे, बदमज़हब हो जाओगे ऐसी बातें अगर करोगे। तो मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ समझाने के लिए, मिसाल बड़ी आसान है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, समझने वाली। कि ये जो लोग तावील नहीं करते कुरान की आयत की, तो वो लोग गुमराह हो जाते हैं। अब जैसे ये वजहुन का आया है, ठीक है, वजहुन, तो अल्लाह ताला देखो कुरान मजीद में है ना कि अल्लाह ताला का यद भी है, हाथ भी है, रिजल भी है, साख है, उसकी पिंडलियां हैं। तो अब क्या ऐसी बातें अगर करोगे, ऐसे साबित करोगे ना कि ये है, तो चलो मान लिया नऊज़ बिल्लाह के उसके पिंडली भी है और हाथ भी है, रिजल भी है, ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो क्या है। लेकिन वजहुन का भी आया है, तो आप सूरह रहमान में पढ़ते हैं ना, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि अल्लाह सब कुछ फानी है, ये जो जमीन पे जो कुछ भी है वो सब फना हो जाएगा सिवाय तेरे रब्बे जुल जलाल के चेहरे के। वजह रब्बिका, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारे रब का चेहरा बच जाएगा, बाकी सबको फना है। तो इसका मतलब अगर हम जाहिरी माना लेंगे तो क्या अल्लाह ताला का बाकी जिस्म सारा फानी फना हो जाएगा क्या? ये जो यद कुरान मजीद में आया है, हाथ है, और जो फरमाया रिजल है, साख है, तो क्या ये सब फना हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आप तावील करनी पड़ेगी आपको। आप कहेंगे नहीं, तावील करनी पड़ेगी, मुराद अल्लाह ताला और उसका रसूल बेहतर जानता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे हैं उस पे हमारा ईमान है, जो अल्लाह पाक ने फरमाया हमारा उस पे ईमान है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को तावील की हाजत पड़ती है। अच्छा जी, बस ये आसान आसान आपको वो जो है ना पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, आसान आसान। इसी तरह अल्फाज मुतशाबिह, इस किस्म के अल्फाज में तावील की जाती है क्योंकि उनका जाहिर मुराद नहीं कि उसके हक में मुहाल है, नामुमकिन है ऐसा होना। मसलन यद, अगर हाथ आ गया कि अल्लाह ताला का हाथ जमात के ऊपर है, ठीक है, जहां लोग जमात में होंगे जैसे अहले सुन्नत वल जमात है, तो अगर जमात में लोग किसी मुसलमान अगर किसी चीज में इत्तेहाद कर रहे हैं तो अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है, ठीक है। तो इसकी तावील करनी पड़ती है कि उसके कुदरत में है, सब कुछ उसकी कुदरत में है, तो हाथ से मुराद कुदरत रखेंगे। जिस तरह वजहू, इससे मुराद अल्लाह ताला की जात मुराद लेंगे, चेहरा मुराद नहीं, बल्कि चेहरे का लफ्ज आकर हम जात मुराद लेंगे। इसी तरह के उसने अर्श पे इस्तिवा किया, इससे मुराद हम गलबा और तवज्जो और सल्तनत करेंगे कि अल्लाह ताला की सल्तनत है सारी आसमान और ज़मीन पे, सब पे। लेकिन बेहतर और असलम यह है कि बिला ज़रूरत तावील भी न की जाए, बल्कि हक होने का यकीन रखे कि अल्लाह ताला का हाथ भी हक है, उसका चेहरा भी हक है, उसकी रिजल भी हक है, साख भी हक है, सब कुछ हक है। लेकिन क्या है मुराद अल्लाह को पता है और उसका रसूल जाने, हमें नहीं पता। अल्लाह ने जिसको इल्म दिया है वो ही जानता है, हमें नहीं पता। हम कहें अल्लाह के शान के लायक, हम उस पर यकीन रखते हैं बस। तो हम मुराद को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं कि वही जाने अपनी मुराद। हमारा तो अल्लाह और रसूल के कौल पर ईमान है कि इस्तिवा हक है, यद हक है, और उसका इस्तिवा मखलूक का इस्तिवा नहीं, उसका यद मखलूक का सा यद नहीं, उसका कलाम देखना सुनना मखलूक का सा नहीं है। अकीदा नंबर 3, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात न मखलूक है न मकदूर है। अकीदा नंबर 4, क्या चीज़ें हादिस है और क्या कदीम है। हादिस मखलूक को कहते हैं और कदीम वो हैं जो कि अजल से है और अजल से पहले तक है जब कुछ भी नहीं था। ज़ात और सिफात इलाही के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सब के सब हादिस हैं। ये हर जुबान की, हर इल्म की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है ना, अपनी इस्तिलाहात होती हैं। तो ये जो लफ्ज़ है ना हादिस, आप यूँ समझ ले मखलूक। तो अल्लाह के सिवा और अल्लाह की सिफात के अलावा, ये बात अहम है, एक अल्लाह ताला की ज़ात है, एक अल्लाह ताला की सिफात है। गफ्फार है वो, कहार है वो अजीज है, वो समीउन है सुनने वाला, वो बसीर है। हाँ, सारी सिफात अल्लाह ताला की है ना, कलाम करने वाला है, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। ये सब कदीम है, ये मखलूक नहीं है। इसी पे तो झगड़ा था, इमाम अहमद बिन हम्बल को कोड़े मारे गए और कितने उलमा को शहीद कर दिया गया इस बात पे। तो वो अल्लाह ताला की जो सिफात हैं वो कदीम है, अल्लाह की ज़ात कदीम है, और उसके अलावा सब मखलूक हैं, यानी पहले नहीं थी और बाद में मौजूद हो गई। अल्लाह ने पैदा किया तो वो पैदा हो गई। इसी तरह अकीदा नंबर 5 है सिफात इलाही को मखलूक कहना।
یا حادث بتانا گمراہی اور بددینی ہے۔ جیسے میں نے کہا کلام الہی، اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، اس کی تمام صفتیں قدیم ہیں، وہ غفار، وہ جبار، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ جیسے تھا وہ ویسا ہی ہے، وہ ایسا ہی ہے، ویسا ہی تھا۔ عقیدہ نمبر 6، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال اور افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے افعال کا وہی خالق ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں بنایا اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ واللہ تعالی خالق الافعال العباد من الكفر والایمان والطاعة والعصیان لا كما زعمت المعتزلہ ان العبد خالق لافعاله۔ اب دیکھیں یہ عقیدہ تھا معتزلہ کا، جو ہمارا نام پڑ گیا ہے نا اہل سنت والجماعت، یہ تو مسلمانوں کا نام ہے نا، اس کے علاوہ کون مسلمان ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلمانوں، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ ہی محسن ہیں، آپ کے بہت سارے نام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ ایک زمانہ آیا کہ ایک گروہ پیدا ہو گیا جنہوں نے نئی نئی باتیں شروع کر دی۔ انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرے تو وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، بس تو یہ کیا ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس طرح کی باتیں شروع کر دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو انسان کرتا ہے نا، افعال کرتا ہے، چاہے وہ ایمان ہے، کفر ہے، عصیان، گناہ کرتا ہے، جو یہ انسان خود بناتا ہے، خود ہی اس کا خالق ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت ان کے مقابلے میں بن گئی اور کہا کہ ہم لوگ قرآن اور سنت پہ ہم لوگ فیصلے کریں گے اور ہمارا یہی ایمان ہے قرآن اور سنت پہ، تو ہم لوگ اہل سنت کہلائے اور وہ معتزلہ کہلائے، عقل سے فیصلے کرنے والے، باتیں کرنے والے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کے جو افعال ہیں، اعمال ہیں، وہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کرتا کون ہے؟ وہ انسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نکاح نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بچے پیدا نہیں کرتا، یہ تو نیک کام ہے سارے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زنا نہیں کرتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ یہ سارے گناہ کے کام بھی نہیں کرتا، پیدا اس نے کیے ہیں بس۔ ہاں، اس کو ہم آگے بھی انشاءاللہ پھر دیکھتے رہیں گے، یہ ذرا مشکل باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو اتنا ہے، یہ ہم اس کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے اس کا۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزی، سب کو ازل میں جانتا تھا، اب جانتا ہے اور اب تک جانے گا۔ چیزیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں اور محال تحت قدرت نہیں۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے۔ تو مشکل باتیں ہیں، اس کو ہم آگے جا کے پھر دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ اور کتابوں سے۔ کفر و شر، کفر و ایمان، خیر و شر، کفر و ایمان، اطاعت اور عصیان اللہ تعالیٰ ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور بلا واسطہ ہے۔ ہمارا بوس، وہ ہمیں جو پیسے تنخواہ دیتا ہے وہ وسیلہ ہے، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، وہ وسیلہ ہے، ڈاکٹر، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ اسی طرح وکیل ہماری مدد کرتا ہے، اس کو بھی وکیل بولتے ہیں، لیکن اصل میں وکیل اللہ تعالیٰ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، لیکن وکیل بھی ہمارا کام بنا دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا دیا اس کو۔ ماں، ہم ماں کو پکارتے ہیں، یا ماں، میری ماں آ جا، ماں ماں ماں، تو وہ یا وکیل کی مدد لیتے ہیں یا ہم لوگوں کی مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ سارے انسان ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں،
تو یہ نہیں ہے کہ صرف یا اللہ مدد یا اللہ مدد، یہ بیوقوف کا جو ہے وہ ایک بغض اور عناد ہے رسول اللہ کے ساتھ یا پھر نیک لوگوں کے ساتھ، ورنہ تو عقیدہ مسلم یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے، اسباب ہیں۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو دوائی کام آتی ہے، آپ کے دوائی کھانی پڑے گی، آپ کو پرہیز کرنا ہوگا، تو یہ سارا کچھ ہمیں مدد دیتا ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی کر سکتا ہے اور ہر ایک کو روزی پہنچا سکتا ہے، لیکن اس نے ماں کو رکھا ہے کہ دودھ پلانا ہے بچے کو، اس نے وکیل کو پیدا کیا، ڈاکٹر کو پیدا کیا، اس نے میکائیل کو پیدا کیا کہ تم بارش برساؤ گے، روزی تقسیم کرو گے، جبرائیل کو پیدا کیا، خدمت کرو گے، انبیاء کرام کی ان کی خدمت میں آئے جاؤ گے۔ اس نے اسرافیل کو پیدا کیا کہ تو نے قیامت لے کے آنی ہے، سور تو نے پھونکنا ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا کہ وہ روح کو قبض کرے، وہ خود کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے وسیلے ہیں، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی شافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، مالک ہے، اور ساری صفات اسی کی ہے۔ اس کی صفات اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں بھی تقسیم کر دی ہیں، تو لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، لوگ بھی سمیع بصیر ہے، اسی طرح تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اصل میں خود ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا نہ عذاب کرنا۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ساری زندگی شراب کو منہ نہیں لگایا تو اب تم مجھے جنت کے شراب ہی دو گے، ضرور دو گے، اب دو گے، ضرور دو گے۔ نہیں بھائی، اللہ کی مرضی، اللہ دے یا نہ دے۔ تم نے ساری زندگی اطاعت میں گزاری، تم نے اللہ تعالیٰ کی، تم کہو کہ مجھے جنتی ہی بنانا ہے، اور پکا پکا جنتی آپ نے تجھے گمان کیا ہوا میں جنتی ہوں، اللہ پر لازم ہے کہ مجھے جنتی بنائے، تو اللہ پہ کچھ لازم نہیں ہے، وہ چاہے تو تمہیں دوزخ میں بھیج دے ساری عبادتوں کے ساتھ ساتھ، تو وہ مالک ہے، اور کسی دوزخی کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اور کرے گا بھی ایسے نکال کے دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں ہے، نہ وہ کام کرنا جو بندہ کے حق میں مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے، ٹھیک ہے، وہ وہی مالک ہے، مالک ہے، مالک کل ہے، وہ جو چاہے کرے، حکم دے تو فضل ہے اس کا، عذاب کرے تو عدل ہے۔ ہاں، اس کی یہ مہربانی کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا، اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، اور اس کے وعدے میں وعید بدلتے نہیں ہے، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ خدا تعالیٰ کا استغنا کا مطلب ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، اللہ الصمد، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچتا، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا فائدہ یا غرض نہیں ہے، دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں کوئی نقصان تھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی میں، اگر ساری زمین کو میدان بنا دیا جائے سیدھا، اور ساری مخلوقات اول تا آخر، آدم سے آخری تک سارے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی خدائی کو بڑھا نہیں سکتے۔ اور اگر یہ ساری مخلوق وہ کھڑی ہو جائے ایک زمین پہ ساری چٹیل میدان میں، اور سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تو اللہ تعالیٰ کی خدائی کم نہیں کر سکتے ذرہ برابر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اس لیے اللہ بے نیاز ہے یا رب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عالم کو کیوں پیدا کیا؟ اپنا فضل اور عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھا آپ لوگوں نے، اپنا فضل اور عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 15 کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا ہے، آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب ہے، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا، اگر وہ چاہے تو آگ سردی پیدا کرے، پانی گرمی پیدا کرے، آنکھ سنے، کان دیکھے، ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس نے جو بنایا وہ ہو گیا، اس نے کن کہا وہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
اس کی حکمتیں ہماری سوچ سے بہت بہت اوپر کی بات ہے، بہت اوپر کی بات ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہر عیب سے پاکی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے مومن کا، مسلمان کا۔ خدا کے لیے ہر عیب اور نقص محال ہے، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ جیسے جھوٹ، جہل، جہالت، بھول، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے، کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، بے حیائی نہیں کرتا، وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہے۔ اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، تو گویا وہ مانتا ہے کہ خدا عیب ہی ہے، عیب ہے اس میں، لیکن اس نے اپنا عیب چھپایا ہوا ہے۔ پھر ایک جھوٹ ہی کیا، پھر تو قصہ شروع ہو جائے گا، وہ بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، لیکن وہ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں، چوری کرتا ہے لیکن کرتا نہیں، فنا ہوتا ہے لیکن فنا ہوتا نہیں۔ اس طرح تو پھر آپ سارے کہیں گے، ہر چیز کے بارے میں ایسے ہی کہو گے، تو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ خدا کے لیے کسی نقص اور عیب کو ممکن جاننا خدا کو عیبی ماننا ہے، بلکہ خدا ہی کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گندے عقیدے سے ہر آدمی کو بچائے۔ یہ اصل میں یہ ہمارے اہل سنت میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایسی بات کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ذرا تھوڑا سا نا ان کو اور بھی گندا کیا کہ گندے ہیں۔ الکذب محال باجماع العلماء لان الكذب نقص باتفاق العقلاء وهو على الله محال۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ محال ہے، اس پر سب علماء کا اتفاق ہے، اس لیے جھوٹ عیب ہے ہر عقل مند کے نزدیک، اور ہر عیب اللہ کے لیے محال ہے۔ جھوٹ ایک عیب ہے، عیب خدا کے لیے محال ہے، لہذا جھوٹ خدا کے لیے ممکن نہیں ہے اور نہ زیر قدرت ہے۔ اب یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ اگر خدا کے لیے جھوٹ بولنا ممکن مانا جائے تو لازم آئے گا کہ ایسے کو خدا مانا جس میں عیب ہے، حالانکہ خدا عیبی نہیں، تو خدا ہی کو نہیں پہچانا بلکہ اپنے گڑے ہوئے عیبی معبود کو خدا مانا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے بلند ہے۔ تقدیر کو ہم الگ سے پڑھیں گے، یہ بڑی مشکل بحثیں ہیں احباب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس لیے تحت اللفظ پڑھ رہا ہوں، سارا جو پڑھ رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ ہمارے عقیدے میں امام کا نام کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ ہمارے فقہ کے 4 امام ہیں احباب، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 ائمہ، ان کے مذاہب کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یہ ہے سنیوں کے 4 امام، ٹھیک ہو گیا، یہ فقہ ہی امام ہے، فقہ، ٹھیک ہے، فقہ کے امام ہے۔ کوئی آپ میں سے مجھے بتا سکتا ہے کہ ہمارے عقیدے کے اصولوں میں ہمارا امام کون ہے؟ 2 نام ہیں، صرف 2 نام۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سر ابو حنیفہ ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ابو حنیفہ ہمارے عقیدے میں امام نہیں ہے۔ جی اور بتا سکتا ہے اب؟ کوشچن کیا؟ کوشچن یہ ہے کہ عقیدے میں ہمارے امام کون ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں امام کون ہے؟ 2 امام ہیں ہمارے، 2 امام، جیسے فقہ میں ہمارے 4 امام ہیں نا، تو کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، اور سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے فقہ کو مانتے ہیں۔ تو عقیدہ اہل سنت جماعت کے امام 2 امام ہیں، بتائیں وہ کون ہے 2، اور ان میں زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ ہاں چلو اچھی بات ہے، اس کو ناموں کو اپنے پاس لکھ لیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو امام ہیں، ہمارے 2 امام ہیں، ایک کا نام ہے، نہیں بچے نہیں، امام شافعی، یہ جو 4 امام ہیں نا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ فقہ کے امام ہیں، 4 فقہی مذاہب ہیں، اور اس پہ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور سارے مسلمان ان 4 میں رہتے ہیں۔ جو ان کے علاوہ بناتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان میں سے کچھ لوگوں کو استثناء حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ عام مسلمان ہیں، عام سادے سے مسلمان ہیں، وہ کسی ایک کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ تو کیا عقیدے میں جو ہم لوگ، ہمارے امام کون ہیں، ٹھیک ہے، ویسے عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے، عقیدہ تو وہی ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وہی ہے۔ یہ اصول کو وضع کرنے والے دو امام ہیں، وہ کون ہیں؟ ایک کا نام لکھ لیں، ابو الحسن اشعری، ایک یہ ہے اہل سنت والجماعت کے امام ابو الحسن، اس کو لکھ لیں اشعری، اور دوسرے کا نام ہے ابو منصور ماتوریدی۔ اور جو ہم لوگ ہیں نا فقہ حنفی ماننے والے، اور یہ جو ہمارا علاقہ ہے عراق اور یہ ایران، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اور ادھر افغانستان، ترکمانستان، اور یہ ازبکستان، اور یہ علاقہ ماوراء النہر کا، یہ سارے کے سارے ہمارے امام ابو منصور ماتوریدی ہیں، ہم لوگ ماتوریدی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ بھی آ جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ابو منصور ماتوریدی، یہ آپ کو میں ان کا بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ سارے یہ آپ جب بھی سنیوں کو دیکھا کریں گے، پوری دنیا کے جتنے سنی ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ان دو کے تحت ہیں، یہ سب کے امام ہیں۔ میں آپ کو کچھ ایسے پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی نا جانکاری ہو، تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ یہ دیکھیں، یہ فتاوی ہے، یہ ان کا دیوبند مکتب فکر کا ہے، اور یہ جو ہے بنوریا ٹاؤن کراچی کا ہے۔ امام اہل سنت لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، امام الہدا امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ، یہ 333 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، 333 ہجری میں، ٹھیک ہے نا، یہ شروع کے لوگ ہیں۔ امام اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کلامی تعبیرات کے اعتبار سے دو شاخیں شمار ہوتی ہیں، ایک شاخ اشاعرہ کہلاتی ہے، جبکہ دوسری شاخ ماتوریدیہ کہلاتی ہے۔ ماتوریدی طرز کلام امام ابو منصور ماتوریدی کی طرف منسوب ہے، جو کہ فقہ اور فروع میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے، وہ خود امام ابو حنیفہ کے فقہ میں مقلد تھے، ٹھیک ہے، لیکن عقیدے میں وہ ہمارے امام ہیں۔ اسی لیے عقائد اور کلام کی تعبیرات اور اسلوب بیان میں امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ فقہائے احناف کے کلامی ترجمان کے درجے پر سمجھے جاتے ہیں، مگر آج کل بالعموم طلبائے علم امام ماتوریدی سے زیادہ متعارف نہیں ہوتے، لوگوں کو نہیں پتا نا۔ درج ذیل مضمون میں امام ابو منصور ماتوریدی کے احوال ذکر کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ مضمون امام توریدی کے تعارف کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تو یہ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا نا، سمجھنا چاہے گا، تو وہ یہاں سے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے کہ ہم اہل سنت کیوں کہلاتے ہیں، اور ہم نے اصول جو بنائے ہیں وہ کیا ہیں، وہ یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بھیج دوں گا، بجائے سے کہ میں اس کو پڑھوں، یہ بہت لمبا ہو جائے گا پڑھنا، تو یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، دوسرا کچھ لکھا ہے تو میں آپ کو وہ بھی سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے۔ یہ امام ماتوریدی کا جو ہے نا، وہ انہوں نے جو ہے وہ ویکیپیڈیا نے ان کے بارے میں لکھا ہے، لیکن وہ کافی رہے گا۔ ان حضرات کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں۔ یہ جو دو حضرات ہیں، ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی، دونوں کے عقائد وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کے عقیدے ہیں۔ نصوص صریحہ یعنی قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقائد تو تقریباً متفق علیہ ہیں، دونوں کا اس پہ اتفاق ہے، ان میں سے کسی کی تقلید اختیار کرنے کی حاجت نہیں، البتہ استنباطی یا فروعی عقائد یا قطعی عقائد کی کیفیات اور تشریحات میں اصحاب فن متکلمین حضرات کے اختلافات بھی ہیں، اور متکلمین کے مسلم امام یہ دونوں حضرات ہیں۔
اس لیے ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ تو کیا لکھا ہے؟ کیا عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، بلکہ جو عقائد امام صاحب سے منقول سے ہیں ان میں تقلید ممنوع نہیں بلکہ کی جاتی ہے، جیسے کہ نظائر ہمارے پاس امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے فقہ اکبر، تو وہ ہم پڑھتے ہیں، عقیدے میں بچے پڑھتے ہیں، جو فرسٹ ایئر میں ہماری کتاب پڑھائی جاتی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے فقہ اکبر۔ باقی استنباطی انداز میں جن حضرات نے عقائد اسلام کی خدمت انجام دی ہے ان میں مسلم ہمارے جو ائمہ کی حیثیت ہے وہ امام ابو منصور ماتوریدی اور امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہما پر ہے، یہ وہ دو ہیں۔ اس کی بہت ساری کتابیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چونکہ دیوبند کا فتویٰ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مزاج یہی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا چکر ہے۔ دیکھو کیا ہے، یہ ہے کہ جب لوگ فتنہ اور فساد پھیلانے لگ گئے اور خوارج پیدا ہونا شروع ہو گئے، مسلمانوں کے لباس میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے، ٹھیک ہے، اور نمازیں پڑھتے ہیں اور سارا کچھ ایک جیسا ہے، لیکن وہ کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جو کہ پہلے لوگ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی گروہ کی شکل اختیار کر لیتے تھے، ایک فرقہ سا بن جاتا تھا۔ تو اس وقت پھر ضرورت یہ محسوس ہو گئی، یہ 300 صدی کے بعد کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں مسلمانوں کے عقائد کو لکھنا چاہیے اصولی طور پہ، قرآن اور اس حدیث کو ملا کے ہم لوگوں کے عقائد کو جمع کرنا چاہیے، اس کے اصول بنانے چاہیے کہ مسئلہ کیسے استنباط کریں گے، عقیدے کو کیسے سمجھیں گے۔ تو وہ جو اصول بنائے ہیں اور جو مسئلہ استنباط کرنے کا طریقہ ہے، انداز ہے، وہ ان دو اماموں کی اس میں پیروی کی جاتی ہے، اور اسی کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے۔ امید ہے کہ آپ کو میں آسان الفاظ آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اس کو اگر آپ کو ٹائم ملے کبھی پڑھنے کا تو اس کو ضرور پڑھیے گا، اور یہ مضمون بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اور اس پہ مزید بھی ہم مزید ہی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو عقیدے میں ہماری ویسے تقلید کسی کی نہیں ہوتی، بس وہ تو ڈائریکٹلی آپ کو قرآن اور حدیث سے ہم لیتے ہیں، وہ آپ کو لیکن مسئلہ سمجھنا کیسے ہے، کہ ہم نے شریعت کو سمجھنا کیسے ہے، وہ ان دو اماموں نے ہمیں سمجھایا، اور وہ آپ کو پتہ ہے، سب کو، ہمارے مسلمانوں سب کو پتہ ہے کہ شریعت جو ہے اس کے مصادر ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ قرآن ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں مسئلے کو دیکھا جاتا ہے، اور وہاں سے چیزوں کو، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو میں کہوں یہ مسئلہ کیسا ہے اور آپ کہیں کہ وہ جی جو ہے نا وہ انجینئر مرزا یہ کہہ رہا ہے، اور طاہر القادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ مولانا الیاس یہ کہہ رہا ہے، اور طارق جمیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں، ان کا حوالہ دینا ہو تو یہ تائید میں دیا جاتا ہے، تائید میں، کہ یہ بھی یہ کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے قرآن کی بات کرنی ہوتی ہے، کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یہ آیت کریمہ، ٹھیک ہے، اور سب سے اس کے بعد پھر آپ کو سنت کی طرف جانا پڑتا ہے، حدیث کی طرف جانا پڑتا ہے، اور آپ کہتے ہیں رسول پاک نے یہ فرمایا، یہ دوسرا ہمارا مصدر ہے اور ماخذ ہے ہمارا شریعت کو سمجھنے کے لیے اور مسئلے نکالنے کا۔ پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے ہمارے پاس، پھر اور مصادر ہیں، آپ کو جو ہے نا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ٹائم ملے گا تو پھر ہم لوگ پڑھتے رہیں گے، اور ہمیں یہی تو پڑھنا ہے عقیدے میں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ میں آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو عقیدے کی بحثیں ہیں نا، عقیدہ اور سمجھنا، یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے ہمارے لیے، تو ہم لوگوں نے آسان چیزوں کو پڑھنا ہے، جو مشکل چیزیں ہیں ہم لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کو ہم پھر آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں گے، بس جتنی سمجھ آتی ہے کم سے کم یہ تو کلیئر ہونا، تو وہ ہمیں اس لیے میں آپ کو آہستہ آرام سے چیزیں پڑھا رہا ہوں، اور ہم دوبارہ اس کو جب اگلے دفعہ پڑھیں گے تو پھر مشکل ہوگی کتابیں پڑھنا، وہ ہم عقائد نصفیہ پڑھیں گے، تو جب وہ پڑھیں گے نصفیہ تو پھر آپ کو چیز واقعی کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کیا ہے۔ اور یہ جو کتاب لکھی ہے نا قانون شریعت، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کتاب ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، کل بھی میں نے کہا کہ یہ کتاب مجھے یاد دلائیں تو میں آپ کو بھیجوں، مجھے بھول جائے گی، کلاس میں مجھے یاد رہتی ہے، تو کسی نے مجھے یاد ہی نہیں دلایا تو میں نے بھیجی بھی نہیں، لیکن آپ کو میں کہہ رہا ہوں، سمجھے بات کو، کہ اس کی ہارڈ کاپی آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ شریعت کے مسائل میں بہترین کتاب ہے، میں آپ کو اگر اس کی یہ کتاب ہے، دیکھو یہ کتاب لکھی گئی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کی جو ہے نا جو فہرست ہے، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب کیوں ضروری ہے۔ تو یہاں دیکھیں شروع میں عقائد کا بیان ہے، آپ کو اللہ کے بارے میں عقیدہ، پھر رسولوں کے بارے میں عقیدہ،
پھر نیچے انبیاء کے رتبوں کے بیان ہے، پھر معجزے کا بیان ہے، ملائکہ فرشتوں کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ، جنات کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ، کل میں نے پڑھایا تھا جنات کے بارے میں، اور پھر شیطان کے بارے میں عقیدہ سنیوں کا، وہ آپ کو بتا دیا مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح موت اور قبر کے بارے میں جو معلومات ضروری ہے ہر مسلمان کو جاننا، وہ یہاں آسان آسان لفظوں میں لکھا ہوا، آسان اردو میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اب یہاں سے پڑھیں گے۔ قیامت کے آنے کی جو نشانیاں ہیں وہ آپ کو آسان آسان الفاظ میں یہاں مل جائیں گے، جو ایک مسلمان کو جاننا فرض ہے کہ اس کو پتہ ہو کم سے کم چیزوں کے بارے میں۔ اسی طرح میزان کیا ہے، صراط کیا ہے، پل صراط، یہ حوض کوثر کیا ہے، مقام محمود کیا ہے، لواء الحمد کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، ایمان اور کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، ساری چیزیں۔ اسی طرح صحابہ کس کو کہیں گے ہم لوگ، صحابہ کی توہین کا کیا حکم ہے، ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو کیا حکم ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو کیا حکم ہے، اہل بیت میں کون کون داخل ہے، سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا، امام حسین کی بھی ادبی کوئی کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا، یزید پلید خبیث کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اہل سنت والجماعت کا، اختلاف صحابہ اور ان کے جو جنگیں ہوئی تھی آپس میں ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ولایت کیا چیز ہے، اولیاء اللہ کون لوگ ہوتے ہیں، یہ پیر میں کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح تقلید کیا ہے، تقلید کسے کہتے ہیں، کس چیز کو کہتے ہیں۔ پھر نماز کی طرف آتے ہیں، نماز میں شرائط کیا ہیں، دیکھو وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، یہ کنویں کا طریقہ، ٹینکی کے بارے میں، جھوٹا اور پسینے کے بارے میں، تیمم کیا ہے آسان اردو میں، حیض نفاس کیا ہے، یہ مسائل پتہ ہونے چاہیے سب کو۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ چونکہ طالبات کے لیے کتاب ہے نا اکثر، تو مرد حضرات کو بہت آسانی سے چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں، اور خواتین کے لیے بھی بہترین ہے۔ معذور کون ہوتا ہے، عذر کس چیز کو کہتے ہیں کہ مجھے عذر ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا یا کپڑوں میں ایسے۔ اسی طرح جو ہے استنجا کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنا ہے، استبراء کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح نماز کی اور بہت ساری شرطیں ہیں، اذان کیا ہے، اذان کے مسائل سارے یہاں ہیں، اقامت کے مسائل ہیں، سجدے تلاوت کے مسائل ہیں، اور یہ نمازوں کے بہت سارے طریقہ بھی سارا یہاں لکھا ہوا ہے، تصویر کے بارے میں کیا ہے، ننگے سر نماز پڑھنے کے کیا احکامات ہیں، اور بہت سارے مسائل، نماز توڑنے کا کیا ہے، احکام مسجد کیا ہیں۔ تو یہ دیکھو اب یہ سارے مسائل ضروری ہیں ہمیں جو انسانوں کو ہونے، سنت اور نفلوں کا بیان ہے، نماز قضا نماز کی بات ہے، مسافر کی نماز ہے، سواریوں پر نماز کی کیا کیا کیسی صورت ہوگی، جہاز میں، کشتی میں، گاڑی میں، جمعے کا بیان ہے، عیدوں کا بیان ہے، سورج گرہن کا بیان ہے، یہ ساری باتیں ایک چھوٹی سی کتاب میں آپ کو یہ سارا جمع کر دیا گیا ہے۔ تو بہت پیاری کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، اور آپ کو مسئلے سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یہ ہر جگہ سے مل جاتی ہے، کراچی سے لے کے پشاور تک مل جاتی ہے یہ کتاب، نصاب میں شامل ہے نا، اس لیے آن لائن بھی آپ اس کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب ضرور اپنے گھر میں رکھیں۔ اور بھی کتابیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، جیسے بہار شریعت بڑی اچھی کتاب ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس میں عقیدہ بھی ہے اور سارے فتاوی جات موجود ہیں اس میں، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اور بہت ساری کتابیں ہیں جس میں آپ کو کام دیتے ہیں، یہ جو سو بہشتی زیور ہے، ایک بہشتی زیور جو ہے مکتب دیوبند نے چھاپی ہوئی ہے، ایک سنیوں نے چھاپی ہوئی ہے، سنی بہشتی زیور کے نام سے، دونوں اچھی ہیں، دونوں لے لیں، کوئی بھی لے لیں گے آپ تو دونوں ٹھیک ہیں، دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، آپ کو معلومات ملے گی، آپ کو عقیدہ ملے گا، چیزیں ملیں گی۔ سنی بہشتی زیور بہرحال وہ ہمارے اصل جماعت کی بہترین کتاب ہے، وہ ضرور لیں، سنی بہشتی زیور وہ ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں آپ لے سکتے ہیں، اور ضروری ہے ہمارے گھروں میں ہماری چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے ہمارے پاس، ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ چلے بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ، امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں الحمدللہ، اور کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو عقیدے کے باب میں بھی ہو گیا، اور بھی کچھ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب کو فائدہ ہو اس سے۔ سلامت رہیں احباب، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے جو سماعت کی، آپ سارے آپ کی سماعتوں کا شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا یہاں مل بیٹھنا، جمع ہونا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اس کے ذریعے سے، اس کے صدقے سے ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اس کے صدقے سے ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، سب کو
سب کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے سب پہ کھول دے، ان کی قبروں میں وحشت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی تنہائی کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کر دے، منور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی بالایمان فرمائے اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔